اس لیے کہ یہ ہر آدمی ہر روز اس موت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے۔ اس لیے کوئی بندہ آج تک دنیا کے اندر اس موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ باقی ہر ایک کا انکار کرنے والے موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس موت کے بارے میں بڑی واضح بات ارشاد فرما دی ہے۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت مبارکہ آپ اکثر ان اوقات میں ان موقعوں پہ سنتے ہیں کہ ہر ذی روح نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور میرے محترم یہ یاد رکھیے کہ سب سے بڑا واعظ وہ موت ہے۔ ایک میں واعظ کر رہا ہوں، خطیب اپنے خطابت کے جوہر آپ کے سامنے رکھتا ہے، عالم اپنی طرف سے آپ کے سامنے چند نکات بیان کرتا ہے، ایک قاری اپنے علم کی بساط کے مطابق آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرتا ہے۔ یہ سارے واعظ و نصیحت ہوتے ہیں، لیکن ایک واعظ وہ خاموش واعظ ہے، اور وہ موت کی شکل میں ہمارے سامنے، جو ہر روز ہم محسوس کرتے ہیں، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ ملک کے اندر فرمایا خالق الموت والحیات۔ موت کا ذکر پہلے کیا ہے اور حیات کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی امت کو، اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے، اور پھر جب قوم نے بات تسلیم نہیں کی، عذاب آیا، قوم غرق ہوئی۔ اب اس کے بعد 60 سال پھر مزید حضرت نوح علیہ السلام حیات رہے، پھر آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اپنے پیغمبر سے پوچھا کہ اے نوح مجھے بتاؤ کہ زندگی اور موت کو آپ نے کیسے پایا؟ 1000 سال سے بھی زیادہ ہم نے آپ کو زندگی عطا فرمائی تھی، آپ نے اس زندگی کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ مجھے تو یہ زندگی ایسے لگی ہے کہ ایک کمرے کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے دروازے سے باہر نکلا۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک کمرے کے 2 دروازے ہوں، ایک سے بندہ داخل ہو، دوسرے سے باہر نکلتے۔ 1000 سال سے بھی زیادہ آپ کو عمر مبارک دی گئی، زندگی دی گئی، لیکن اس کے بعد وقت کے پیغمبر ہیں، اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک کمرے سے داخل ہوا دروازے سے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ زندگی کی حیثیت ہے، جس زندگی کے لیے انسان اپنا سارا کچھ کما دیتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہر آدمی، میں اور آپ ہر ایک اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ وہی 3 چادریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک حصہ ہے، جس کو ہم کفن کہتے ہیں، اس کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کچھ لے کے جانے والا ہے تو وہ اس کے نیک اعمال ہیں، یہ اصل اس کی پونجی ہے، یہ اصل اس کا سرمایہ ہے۔ اور ہر آدمی غور کرے، فکر کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے اس کے لیے کیا پونجی تیار کی ہے۔ دنیا کا کوئی سفر کرنا ہو، چھوٹا سا سفر ہو، تو ہم اس سفر کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ پہلے جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں۔ گھر کے کسی بچے نے، جوان نے جانا ہو، اس کو ساری تیاری کروا کے یہ چیز بیٹا رکھ لو، وہاں فلاں چیز بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، فلاں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ گھر کے والدین بڑے چھوٹے سب جو ہے اس کا احساس کرتے ہیں جو سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، سارا اس کا توشہ دان تیار کر کے اس کو دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو، ہمارے بیٹے کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے
کہ اس زندگی کو چھوڑ کے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں ہر ایک نے جانا ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین اور عقیدہ ہے۔ کبھی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کبھی یہ محاسبہ کیا، کبھی سوچا کہ ہم نے اس زندگی کے لیے کیا کچھ یہاں تیار کیا ہے جو لے کے جانا، اور جانا بھی ہر ایک نے ہے، یقین بھی ہے، کوئی انکار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غفلت اور سستی کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے۔ دنیا کے معاملات ہوں، دنیا کا یا وہ کاروبار ہو، ہم کتنا اس کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور میرے محترم یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کے اندر آدمی جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، پھر وہی جو ہے وہ اس کے بعد کاٹتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اصل میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور جس بندے نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے فکر کر لی، آخرت کی تیاری کے لیے اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیا اور نیک اعمال کی طرف آ گیا، میرے محترم اصل زندگی یہ ہے، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ فرمایا کہ آدمی دنیا کے اندر بڑی سے بڑی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہر انسان کی یہ کوشش ہے، اور ہر انسان کی محنت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میرے سامنے یہ جو ایک ٹارگٹ ہے میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، اس کو پانا ہے۔ اس کے لیے پھر وہ کوشش کرتا ہے، مال لگانا پڑے مال بھی لگاتا ہے، اگر جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو کھپانا پڑے کھپاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کامیابی کو پانے کے لیے۔ تو میرے محترم یہ دنیا کی کامیابی ہے، اور یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اصل کامیابی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو بیان فرمائی ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا، فقد فازا، وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقتاً اور اصل کامیابی یہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، دھیان نہیں۔ دنیا کی کامیابیاں پانے کے لیے ہماری پوری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی جو اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کلام کے اندر بیان فرما دی کہ جو آدمی جہنم سے بچ گیا، جنت کے اندر پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا یہ دار العمل ہے، اور آخرت وہ دار الجزا ہے۔ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت اللہ رب العزت سے جزا اور بدلہ لینے کی جگہ ہے۔ دنیا فانی ہے، دار الفنا ہے، اور آخرت دار البقا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ فرمایا آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے بھی ہے۔ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے واضح فرما دی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے دنیا کما لی، مال کما لیا، دنیا کے اندر میں نے شہرت حاصل کر لی، ہر اعتبار سے میری واہ واہ ہو گئی، میں نے سب کچھ پا لیا۔ میرے محترم یہ دنیا کی شہرت دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی، اصل میں آخرت کی زندگی ہے۔ اور فرمایا کہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، دنیا سے بہتر بھی ہے۔ ہم سب کچھ دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں، فرمایا آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو دنیا نہ بہتر ہے اور نہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا ہے عمل کرنے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ جس طرح ایک نوکر اپنے مالک کے پاس کام کرتا ہے، اس نوکر کی یہ منشا اور امید اور تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کام کر کے اپنے مالک اور آقا کو راضی کر لوں۔ اسی طرح میرے محترم ہم اپنے مالک کے نوکر اور غلام ہیں، ہم نے یہاں نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور وہ نیک اعمال ہم نے کیسے کرنے ہیں، ان نیک اعمال کو ہم نے کہاں سے لینا ہے،
اس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، بہترین ہستی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ ان سے ہم نے اعمال لینے ہیں، ان کی تعلیمات کو ہم نے لینا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو ہم نے پڑھنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے کہ دنیا آخرت کی نجات اور دنیا آخرت کی کامیابی اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہے۔ پیارے آقا حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت کریمہ ایسے نہیں ارشاد فرما دی، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے لَقَدْ جَاءَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھنا ہے، اور پھر اس سیرت طیبہ کو سب سے پہلے جنہوں نے حاصل کیا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار حضرات صحابہ کرام، جنہوں نے سیرت کو اپنا کے دکھا دیا امت کو کہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کہ اپنا سب کچھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر قربان کرنے والے، جانوں تک کا نذرانہ قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ جان سب سے زیادہ انسان کو قیمتی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا ایمان والوں کے اوپر حق ہے کہ سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ سچی محبت کرنے والے اس امت کے اندر جو سب سے پہلے افراد تھے ان کو شریعت صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتی ہے، ایک ایک اشارے کے اوپر مر مٹنے والے لوگ، اور ایسے ایسے یہ وہ کام کر کے دکھا گئے، ایسے جو ہے وہ عمل کر کے دکھا گئے، اور ایسی بہترین زندگی گزار دی کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اپنی مقدس کلام کے اندر فرما دیا، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ اعلان فرمایا، صحابہ ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ اعلان فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا، آج ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے اگر نجات ہے، اگر کامیابی ہے تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کے اندر۔ میرے محترم، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، جس طرح آج ہمارے یہ بھائی غلام عباس اس دنیا سے تشریف لے گئے، اسی طرح ہر ایک نے جانا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہمارے سامنے واضح ہے تو پھر اس کے باوجود ہم نیک اعمال کی طرف کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم سستی اور کاہلی اور غفلت کا شکار کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے محاسبہ کیا کہ ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے؟ اور اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس مقام کو جب اللہ کے سامنے اس نے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اس نقشے کو سامنے رکھ کے ڈر گیا اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ کی طرح آ گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور فرمایا کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اس نے دبا لیا،
اور اللہ رب العزت کے حبیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہشات کے تابع اپنی نفس کو کر لیا، اپنی خواہش کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر لیا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ اور یہ بات تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات، ہر انسان کی خواہشات ہیں، امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں جن کو لے کے زندگی گزار رہا ہے اور اسی دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو کفا رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی یہ ساری خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ یعنی اس حدیث کا مختصر مطلب اور مفہوم آپ یوں سمجھیں کہ جس نے رب چاہی اور محمد چاہی زندگی گزار لی وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنی چاہت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پہ اور اپنے رب کی چاہت کے اوپر قربان کر دیا، اس کی زندگی وہ بہترین زندگی بن گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات سے رخ موڑ لیا اور اپنی منشا کے مطابق وہ زندگی گزارتا رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے رخ موڑ لیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے دور ہوتا چلا گیا، یعنی جس کو یوں سمجھیں کہ اس نے اپنے من کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، تو میرے محترم جو اپنے من کے مان کے چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا، اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر کسی کو شک ہے، نعوذ باللہ، اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے کامیابی نہیں، تو وہ صحابہ کو دیکھ لے، وہ شک دور ہو جائے گا۔ اور مسلمان کو تو یہ شک ہو ہی نہیں سکتا، یہ کافروں کو شک ہے، یہ اللہ کو نہ ماننے والوں کو شک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والوں کو شک ہے، مسلمان کو یہ شک نہیں ہو سکتا، مسلمان کو یہ یقین ہے۔ اور آج کا مسلمان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی تعریف فرمائی ہے۔ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث سنیں اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے ساتھ محبت ہے وہ بھی دیکھیں، اور جو ہماری محبت ہے ہر آدمی جانتا ہے اس محبت کو بھی دیکھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی تو ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے مطیع و فرما بردار ہو، تم تو میرے ساتھ رہنے والے ہو، تم نے تو مجھے دیکھا ہوا ہے، تم نے تو قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے جبریل علیہ السلام کی برکات کو دیکھا ہے، تم نے تو ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور تم ساری چیزیں دیکھ کے مان رہے ہو اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ میں اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو مجھے دیکھیں گے نہیں، جو قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جو تمہیں نہیں دیکھتے، جو مجھے نہیں دیکھتے، لیکن ان ساری چیزوں کو سن کے پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں۔ میں ان اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے، اور وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کی زیارت نہیں کی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے ہر فرد کے ساتھ اتنی محبت کی ہے، اور امتی بھی ذرا سوچے کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ محبت کا معیار اور محبت کو پرکھنے کے لیے آدمی کے عمل کو اور اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ آدمی جتنی مرضی وہ بات کرتا رہے، دعوے کرتا رہے اس کو محبت کے یا کسی بھی چیز کے، لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہو، اس کی بات کے خلاف ہو، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو جب ہم وہ محبت کا
धर्म बढ़ते हैं, मोहब्बत का ऐलान करते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ, या वो मोहब्बत करते हैं और होनी भी चाहिए, तो फिर मेरे मोहतरम उस मोहब्बत के ऊपर अमली सबूत भी पेश करना चाहिए। अपने किरदार के साथ, अपने अमल के साथ हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की झलक नज़र आनी चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगियों की झलक हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र आनी चाहिए। आखिर वो भी तो हमारी तरह बंदे थे। उन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक इशारे के ऊपर जो है वो अपनी जानें तक जो है कुर्बान कर दी। तो हम भी तो उन्हीं के नाम लेवा हैं, हम भी उन्हीं को मानते हैं। तो मेरे मोहतरम, अर्ज करने का मकसद ये है कि ये जो हमारा यहाँ मिल बैठना, जमा होना, आज हम अपने एक भाई की बख्शिश और मगफरत के लिए दुआ के लिए जमा हुए हैं। एक दिन ऐसा आने वाला है कि कोई हमारे लिए इस तरह जमा होगा, लोग जमा होंगे, हम नहीं होंगे। ये वक्त हर एक के ऊपर आना है, और इसी चीज़ को सामने रखते हुए हर आदमी अपना मुहासबा करे। किसी के ऊपर उंगली उठाना आसान है, किसी के ऊपर तनकीद करना आसान है। सबसे मुश्किल काम यह है कि आदमी अपना मुहासबा करे, अपनी फिक्र करे पहले, और फिर मुहासबा करने के बाद जहाँ जहाँ कोताही हो, जहाँ जहाँ कमी हो, उस कमी और कोताही को दूर किया जाए। आज हमने अपनी इस ज़िंदगी के अंदर, अपने इस माहौल के अंदर, अपने इस मुआशरे के अंदर अपनी अनापरस्ती और छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे के साथ जो है वो मामलात को तूल तक जो है वो पहुँचा देना, और फिर एक दूसरे से नाराज़गी और दुश्मनी और पता नहीं कहाँ तक हम चले जाते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम, इसके लिए हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तो देखना होगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत कैसी थी। आज हम छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और तनाज़ात और पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं, और फिर हमेशा के लिए या एक दूसरे से जो है वो नाराज़गी का इजहार कर देते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मक्का वालों ने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मक्का वालों ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया, हिजरत के लिए मजबूर कर दिया। मदीना तशरीफ ले गए, मदीना वालों ने नुसरत की, मदीना वालों ने मदद की, मदीना वालों ने मोहब्बत का अमली तौर पे जो है वो किरदार अपना पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वालों को दे दिए। आज भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है वो रोज़ा अनवर के अंदर आराम फरमा है, मदीना के अंदर है, फिर मक्का नहीं आए। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है कि मक्का वालों ने, ताइफ वालों ने कितने जुल्म सितम ढाए। आखिरी बात बस जिक्र करके ख़त्म करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को माफ़ करने का दर्स दिया है। ये आपके अखलाक हैं। कभी हमने इस तरह भी गौर किया है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना, आपके अखलाक आलिया कितने बुलंद हैं। आखिरी बात जिक्र करके ख़त्म करता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर या वो अपनी उम्मत के हवाले से और अखलाक के हवाले से कितनी जो है वो बुलंद मिसाल थे कि जब मक्का से हिजरत के लिए जाने लगे, बैतुल्लाह तशरीफ़ लाए। हज़रत उस्मान, जो उस वक़्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उस्मान बिन अबी तलहा गालिबन उनका नाम था, जिनके पास बैतुल्लाह की चाबियाँ थीं, जिसको हम मुतवल्ली कहते हैं। बैतुल्लाह का मुतवल्ली उस्मान बिन अबी तलहा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उस्मान, बैतुल्लाह को खोलो, मेरा दिल करता मैं बैतुल्लाह के अंदर आज नमाज पढ़ूँ। उस्मान बिन अबी तलहा ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा नहीं खोला, कहा नहीं खोल सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए, मदीना हिजरत फरमाई, मक्का फतह हुआ। जब मक्का के अंदर दोबारा दाखिल हुए तो लोग देख रहे थे कि आज तो मक्का वालों की खैर नहीं है, कि 8 साल के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 सहाबा कराम का मजमा और आपके या वो साथी जो आपके साथ हैं उनको लेके मक्का के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आज तो मक्का वालों की खैर नहीं है। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, आज मैं मक्का वालों के लिए वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए कहा। सबको माफ़ कर दिया। यहाँ तक कि फरमाया कि जिसने अपने
گھر کا دروازہ بند کر لیا، اس کو اپنے گھر کے اندر امن دے دیا گیا۔ جس نے ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے لی اس کو بھی امن مل گیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور جب بیت اللہ تشریف لائے، سارے بتوں کو گرایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بالکل بتوں سے پاک اور صاف کیا۔ اور عثمان بن ابی طلحہ، وہی عثمان بن ابی طلحہ جس نے اس وقت ہجرت کے موقع پہ چابی نہیں دی تھی، چابی لا کے پیش کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ اب ہر کچھ جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، بیت اللہ کھولا اور نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد جب باہر تشریف لائے تو سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب پتہ نہیں چابی کس کو ملتی ہے، اور عثمان بن ابی طلحہ بھی جھکی نگاہوں کے ساتھ جو ہے وہ شرمندہ کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے عثمان آج تو مجھے چابی نہیں دے رہا، ایک موقع آئے گا، اللہ میرا موقع وہ لے کے آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی اور تو میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور اللہ نے پھر وہ موقع لا دیا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ لو عثمان، یہ چابی تمہارے پاس، پھر دوبارہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور جا میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ تیرے خاندان کے اندر یہ چابی رکھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ اخلاق ہے، آپ کی تو یہ سیرت ہے کہ جنہوں نے بیت اللہ نہیں کھولا، نماز نہیں پڑھنے دی جب آپ ہجرت فرما کے جا رہے تھے، جن مکہ والوں نے آپ کے اوپر اتنے ظلم و ستم ڈھائے، لیکن جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے تو کس انداز کے ساتھ داخل ہوئے اور کس طرح پھر ہر ایک کو معاف کیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے اور اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہیے۔ دیکھو صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ بھی پہلے اسی طرح تھیں۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے معاملات کو پڑھیں اور آپ کی ولادت سے پہلے کے جو یا وہ حالات ہیں ان کو آپ پڑھیں تو کس طرح وہ لوگ آپس میں جنگ و جدل کرتے تھے، جس طرح آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نفرت کا بیج بو رہے ہیں، اسی طرح اس وقت بھی یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے اندر محبت کا بیج بویا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کے اندر ایسی محبت ڈال دی کہ جو محبت اس سے پہلے کوئی نہیں ڈال سکتا تھا، اور وہ محبت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے واسطے سے اس جو ہے وہ بستی کے اندر مکہ والوں کے اندر ایسی محبت ڈال دی، اور پھر وہ آپس میں بائی بائی بن گئے اور ایک دوسرے کے لیے پھر جان تک قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد